نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC۔ اس وقت میں موجود ہوں گلشن اقبال میں اور یہاں پہ ایک اخبار کی تقریب منعقد کی، آئی لے کر چلتا ہوں اور آپ کو مہمانوں سے گفتگو کراتا ہوں، کیا کہیں گے اس کا، آئیے چلتا ہوں۔ اقدام نیوز کی تقریب اجرا ہے۔ ویسے تو یہ اخبار پرانا ہے، 2019 سے ہے، لیکن اس کا جو ہے دوبارہ باقاعدہ اشاعت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ طے پایا انتظامیہ کی جانب سے کہ انشاءاللہ ہر جمعے کو اس کا کلر ایڈیشن آیا کرے گا، یعنی کہ کاغذ پہ پرنٹ ہوا کرے گا ہر جمعے کو کلر ایڈیشن، اور باقی ظاہر ہے کہ نارمل ہوگا، بلیک اینڈ وائٹ ہوگا۔ اور میری جو صاحب قلم ہیں، جو قلمکار ہمارے ساتھی ہیں، اس میں صحافی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور رپورٹر بھی ہیں ہر شعبہ زندگی کے۔ تو ان سب سے ہماری یہی درخواست ہوگی کہ وہ اپنی تحریریں اور رپورٹیں اور اپنے خصوصی مضامین، اور شاعر حضرات اور خواتین اپنی شاعری اقدام نیوز کو بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم اہتمام کے ساتھ، وہ پورے اہتمام کے ساتھ اس کو شائع کریں گے، اور ان کی ہر تحریر کو ہمارے لیے ان کی ہر تحریر ہمارے لیے باعث اعزاز ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اے بے کسوں کے والی، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا۔ آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ آج کا دن اس اعتبار سے کسی کے لیے تاریخی ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے تاریخی ہے کہ بڑے طویل عرصے کے بعد ایک ایسا اخبار نکلنے جا رہا ہے کہ جس کا ماٹو، جس کا نعرہ اور جس کا مقصد صرف یہ ہے
کہ صحافت کو صحافت کی طرح ہم چلائیں گے، اس کو بلیک میلنگ اور چیٹنگ، بھتہ خوری، اس سے ہم پاک رکھیں گے۔ آج جب میں آیا تو جاوید بھائی سے میری بات ہوئی۔ جاوید الرحمن کے بارے میں بتا دوں کہ میرے بہت پرانے ساتھی ہیں، بہت پرانے دوست ہیں، ان کے ساتھ میرا طویل عرصے کا سفر ہے، صحافتی سفر، اور اس سفر میں مجھے جس طرح بہت سارے صحافیوں کے ساتھ مجھے شکایتیں رہیں کہ میں انہیں منع کرتا ہوں کہ بھئی بھتہ خوری نہ کرو۔ یہاں فانوس کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں رفیع احمد، یہ اس بات سے واقف ہیں کہ میرے بہت سارے ساتھی مجھے اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جب ملتے ہیں میں انہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ یار رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، صحافت کو تم گندہ نہ کرو، اس کو، یہ قلم کی قوت اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے، اس کو مثبت طریقوں سے استعمال کرو، قوم اور ملک کی خدمت کا ذریعہ بناؤ اس قلم کو۔ تو دوست جو ہیں وہ میری بات کا برا مان جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بات کرنا، آپ ماشاءاللہ صحافی حضرات ہیں، چراغ کو روشنی دکھانے والی بات ہے، تو آپ کا حاصل مطالعہ بھی ہم سے زیادہ ہے، تحقیق بھی زیادہ ہے۔ تو یہ میرے بھائی نے جنہوں نے مجھے استاد محترم کا نام دیا ہے، یہ تھوڑا سا انہوں نے الٹا کر دیا ہے، ہم ان کے شاگرد ہیں اور یہ ہمارے استاد محترم ہیں۔ تو اسٹیج پہ بولنا یا اسٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا، وہ ہمیں آصف عبدالغفار صاحب نے سکھایا ہے۔ تو یہ کف نفسری سے کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے اعادہ کیا ہے کہ ہم زرد صحافت نہیں کریں گے، اور اس ٹائم پہ اور اس وقت میں ایسی صحافت کی ضرورت بھی ہے کہ جو زرد صحافت کو جو ہے ختم کر کے لوگوں کے جو جائز حقوق ہیں ان کو جو ہے اجاگر کرے اور ان کو ان کا حق دلائے۔ تو میں ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آصف عبدالغفار صاحب کو اور جناب جاوید صاحب کو اس مقصد میں کامیاب اور کامران کرے۔ دعا گو، اللہ حافظ۔ بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اس پروقار تقریب میں بہت پیارے پیارے چہرے یہاں پر موجود ہیں جن کا صحافت کی دنیا میں یا ملک کے لیے، اس پاکستان کے لیے پازیٹیو کردار کے ذریعے ان کی بہت زیادہ شخصیت اہم ہے۔ ان شخصیات میں خاص طور پہ رفیع احمد صاحب بہت محترم میرے دوست موجود ہیں۔ ان کا جو کام ہے، جو کردار ہے، جو ان کے رائٹ اپ ہیں، جو یہ تحریر لکھتے ہیں، جو ان کے منشیات کے خلاف کام ہے، مختلف کالجز میں، اسکولز میں یہ لیکچرز وغیرہ دیتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ اور ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہیں اس بری عادی مرض سے چھٹکارا پائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محترم جاوید الرحمن کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں مدعو کیا اور اپنی بات آپ تک پہنچانے کا ایک موقع دیا۔ گو کے پروگرام میں افراد کی تعداد تو کم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت یہاں اشخاص موجود ہیں اور اتنے باصلاحیت لوگ اسٹیج پہ بھی موجود ہیں اور میرے سامنے بھی تشریف فرما ہیں، تو یقیناً یہ پروگرام ایک کامیاب پروگرام ہے اور ایک اچھا اقدام ہے اور روزانہ اقدام کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ بات ہمارے لیے خوش آئند ہے کہ اس سوشل میڈیا کی دنیا میں اور تیز رفتار خبروں میں جاوید الرحمن اور ان کی ٹیم نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا کہ ایک معیاری اخبار ہمارے سامنے لانے کی ایک جسارت کر رہے ہیں اور ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اور صحافت کے حوالے سے ارشاد بھائی تو خیر اس وقت ہمارے لیے ایک بابا صحافت کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، اور ایک مثبت سوچ کے انسان ہیں اور ایک اچھے صحافی ہیں۔ اور جاوید الرحمن کی بھی میں بات کروں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی جھکے نہیں ہیں، جو کبھی بکے نہیں ہیں۔
جی میں اس وقت کرائم رپورٹنگ میں پریکٹیکل کام کر رہی ہوں، جس میں تقریباً میں نے 70 سے 80 ایف آئی آر تقریباً 3 مہینے کے اندر کٹوائی ہیں، جس میں تقریباً سر انجام تقریباً 8-10 بندے ان کو میں کورٹ تک پہنچا چکی ہوں، ان کو سزائیں دلوا چکی ہوں، جس وجہ سے جیسے صرف منشیات نہیں ہے، منشیات ایک بیس بن چکا ہے ہمارے لیے، اس کے پیچھے اور بہت سی کرائمس جو ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہیں، ظلم ہے، بچوں پر ہو رہے ہیں، عورتوں پر ہو رہے ہیں، مرد حضرات کے جیسے پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی جابس وغیرہ نہیں مل رہی ہیں، ہوتے کے ساتھ ہی CSEs کے پروگرامز چل رہے ہیں لیکن وہ پیسے لے کے سیٹیں آگے پیچھے دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹیچنگز کی ابھی شاپ آئی ہوئی ہیں، اس میں بھی جیسے جابس وغیرہ پہ سیٹس وغیرہ پہ پیسے لے کے ان کو آگے دیا جاتا ہے، فارمس میں ایگزامس کیے جا رہے ہیں، ٹیسٹیں دی جا رہی ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کو وہ اپنی جو ان کی ہے ریکوائرمنٹ اس حساب سے ان کو کوئی بھی جاب نہیں مل رہی۔ ونس اگین السلام علیکم، چونکہ کافی لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں وومنس کو ذرا زیادہ سپورٹ کرتی ہوں، تو عطیہ جان کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ اس طرح کے ماحول میں جیسا کہ یہاں پر فیمیلز کے لیے بہت زیادہ حدیں ہیں، اس میں رہ کے اتنی بہادری سے کرائم کے شعبے میں کام کرنا اور اس میں لوگوں کی FIR کٹوانا، اس کے علاوہ جاوید صاحب کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی کہ انہوں نے روزنامہ اقدام میں شمولیت حاصل کر کے بہت اچھا قدم اپنے لیے تو اٹھایا ہے، مگر معاشرے کے لیے بھی ایک بہت بڑا معاون کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو بھی اس روزنامہ کی ٹیم ہے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سود مند کام ہے یہ کہ جاوید صاحب کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ چلیں بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں روزنامہ اقدام کے چیف ایڈیٹر اور ایڈیٹرز کو، بہت بڑی کاوش ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب کبھی کسی چیز میں کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مجدد کو بھی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جب اکبر بادشاہ نے دین الہی کا جب پرچار کیا تو اس وقت یہ چیز کی کمی پائی گئی، کوئی مجدد ایسا اٹھے جو کہ ایسی بات کرے جو دین الہی ہے اس کو خاتمہ کرے اور جو دین محمد ہے، شریعت محمدی ہے، اس کو نافذ کرے۔ اسی حوالے سے جو صحافت ہے، بہت سارے لوگ اس کا مزاج بھول گئے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ صحافت بیسیکلی ہے کیا۔ صحافت ایک بہت بڑا فریضہ ہے، صحافت صحیفے سے نکلا ہے، صحیفے کا مطلب صفحہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی تو وہیں پر اسی وقت اصحاب صفا کا چبوترا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر آج بھی موجود ہے، جہاں پہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث لکھوایا کرتے تھے اور پھر وہ احادیث کو باقاعدہ نوٹ کیا کرتے تھے۔ تو صحابی جو ہے وہ بیسکلی صحافی ہوتا ہے اور اس کو غیب کا علم ہوتا ہے اللہ کے کرم سے۔ جب اللہ پاک نبی کو کہتا ہے کہ جا کے بات بتاؤ، خبر سناؤ، تو اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی کچھ دیر پہلے کے لیے خبر آ جاتی ہے اور ہم اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، اور سب سے اچھی صحافت یہ ہوتی ہے اس چیز کے اندر اپنی طرف سے کوئی مبالغہ رائی نہ کرے۔ جاوید بھائی کا بس چلتا تو پتہ نہیں ابھی کیا کیا نمٹ جاتا، شکر ہے کہ انہوں نے صرف مقررین کو نمٹایا ہے۔ بہرحال نمٹے نہیں ہیں، ابھی مجھے چند نایاب ہیرے نظر آ رہے ہیں، ابھی میری نگاہوں میں ہیں، جو کہ کچھ دیر سے آئے ہیں، تو اس وجہ سے شاید ابھی تک جاوید بھائی نے ان کو مدعو نہیں کیا۔ جاوید بھائی آپ تشریف رکھیں، آپ نے میرے ہاتھ میں دے کے غلطی کری ہے یہ مائک، کیونکہ میرا مائک کے ساتھ اپنا ایک ذاتی شوق ہے جو پتہ نہیں کیوں مجھے مجبور کرتا ہے کہ مائک میرے ہاتھ میں ہو تو پھر وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہو۔ جناب، تمام دوستوں، تمام احباب کو میری جانب سے بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ہماری اس دعوت کے اوپر تشریف لے کر آئے، روزنامہ اقدام نیوز کو آپ لوگوں نے عزت بخشی۔ تفصیلات تھوڑی سی میں روزنامہ اقدام نیوز کی بتاتا چلوں۔ روزنامہ اقدام نیوز ماشاءاللہ سن 2017 سے چل رہا ہے روزنامہ کے طور پہ، اور آج کی تاریخ
روزنامہ اقدام نیوز میں تھوڑی سی بہتری اور تبدیلی اور جدت کا دن ہے۔ آج سے روزنامہ اقدام نیوز کے لیے جو ایک فیصلہ لیا گیا وہ یہ ہے کہ آج یعنی بروز جمعہ سے جمعے کے دن روزنامہ اقدام نیوز کا کلر ایڈیشن آیا کرے گا۔ ابھی تک روزنامہ اقدام نیوز بلیک اینڈ وائٹ میں چل رہا تھا، لیکن جمعے کے دن کے لیے ایک خاص ایڈیشن ہم نے آج کے دن سے کلر سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا پروگرام، ایک پروجیکٹ جو گزشتہ ٹائم سے رکا ہوا تھا، ابھی تک اس کو پائے تکمیل پہ نہیں پہنچا پا رہا تھا، وہ اقدام نیوز ڈیجیٹل کا ہے۔ یعنی کہ اب ماشاءاللہ ہم ڈیجیٹل ہو جائیں گے۔ پڑھا ہمیں جاتا تھا، اب کوشش کریں گے کہ ہم دکھے بھی جائیں، آپ لوگوں کو نظر بھی آئیں، آپ ہمارے ساتھ اور جو دیگر احباب ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں نظر آتے رہیں۔ یہ تبدیلی یوں آئی کہ اتفاق ہوا زندگی کے سفر میں چلتے چلتے ایک جال میں الجھ جانے کا۔ اس جال میں کچھ ہیرے موتی الجھے ہوئے تھے۔ جال میں شاید اتنی سکت نہ تھی کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ پابند کر کے رکھتا۔ سید شاہد رضا، سیکریٹری بجنور کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ آصف صاحب جو ہیں اتنے انرجیٹک ہیں کہ یہ جیسے ابھی انہوں نے خود تذکرہ کیا، مختلف ہیرے انہوں نے تلاش کیے، تراشے اور آپ کے سامنے پیش کیے۔ میں جب انہوں نے مجھے دعوت نامہ بھیجا تو میں یہ سوچ رہا تھا، آج کے دور میں جب ہر طرف سوشل میڈیا کا دور اور ولولہ ہے، ایک روزنامہ کیسے سروائیو کرے گا؟ لیکن مجھے یہاں آ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اس اقدام کو آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے شاید یہ طے کر لیا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں پرنٹ میڈیا کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ میں کیونکہ ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہوں اور میرا شعبہ بھی خوش قسمتی سے میڈیا ہی ہے، میں ایک یونیورسٹی میں میڈیا پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کل کلاس میں جتنے بھی بچے بچیاں آتے ہیں ان سب کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کسی بھی طرح سے کسی بھی چینل کا مائک آ جائے۔ لیکن میں انہیں ہمیشہ ڈسکریج کرتا ہوں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے اس شعبے میں زندہ رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کسی اخبار کو جوائن کرنا ہے، اور آپ نے اپنی تربیت کسی اخبار میں یا پرنٹ میڈیا میں مکمل کرنی ہے۔ وہاں آپ ایک اچھا خاصا وقت گزاریں اگر آپ نے صحافت میں زندہ رہنا ہے اور نام کمانا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی طرف قدم بڑھائیں۔ بہرحال استاد کا کام تو شاگرد کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا خود ان کا کام ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں جتنے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو واقعی پرنٹ میڈیا سے تربیت یافتہ ہیں، جس میں ایک نام حامد میر کا لے سکتے ہیں آپ، جاوید چودھری کا لے سکتے ہیں، اور بہت سے نام ہیں۔ ان لوگوں کی گفتگو اور ان کے علاوہ جو بھی ذہن میں آپ کے نام آئیں
उनकी गुफ्तगू आपको ये बताती है कि प्रिंट मीडिया में कितनी ताकत है, कलम में कितनी ताकत है, तरबियत में कितनी ताकत है कि जब एक सहाफ़ी या नौआमोज़ सहाफ़ी प्रिंट मीडिया से तरबियत लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है तो न सिर्फ ये कि उसकी बात सुनी जाती है बल्कि सरकारी इदारों में भी उसकी गूंज जो है वो पहुंचती है। मैंने अब सुना, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। एक हमारी बहन ने यहाँ तज़किरा किया कि इन्होंने मेरे ख्याल से 90 से ज़्यादा FIRs कटवाई। ऐसा ही है जी? ऐसा नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। सहाफ़ी का काम FIRs कटवाना नहीं है। सहाफ़ी मारूज़ी सहाफ़त करनी चाहिए, मारूज़ी सहाफ़त करता है सहाफ़ी। सहाफ़ी सिर्फ निशानदही करता है। सहाफ़ी थाने में जाकर FIR लॉन्च नहीं करवाता। अगर ये कोई कर रहा है तो ये ठीक नहीं है मेरे नज़दीक। जो मैंने पढ़ा है, मैंने असातिज़ा से पढ़ा है। अभी जसारत का बहुत तज़किरा हुआ, तकबीर का तज़किरा हुआ। यकीनन जसारत में एक बहुत मेरे मोहतरम उस्ताद मोहतरम थे, मोहतरम जनाब हसन अस्करी फातमी साहब। वो मेरे उस्ताद हैं, मुझे एक शर्फ हासिल है कि वो मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे सीखा है। बहुत बड़े आदमी हसन अस्करी फातमी साहब जो प्रेस क्लब में उस्ताद के नाम से आज भी अगर हम उनका नाम लेंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से बहुत से मेहमान गिरामी ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, बहुत अच्छे कलमात पेश किए गए, चंद बातों पे एक दूसरे से इख्तलाफ भी किया गया। यही सहाफ़त है, इख्तलाफ होना चाहिए। मुझे भी चंद बातों से इख्तलाफ हुआ क्योंकि आजकल सिर्फ सहाफ़त ये नहीं, क्योंकि मेरा प्रिंट मीडिया से भी ताल्लुक़ है, एक सेटेलाइट चैनल में एज ए डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ और सिविल सोसाइटी के हवाले से कराची के अहम तरीन इश्यूज़ पे बाज़ाब्ता तौर कलम, कैमरा और अमली तौर पे इक़दाम कर रहे हैं। तो आज के दौर में सिर्फ ख़बर लिख देना या उसे नशर करना या प्रिंट करना काफ़ी नहीं, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर इदारों को जगाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के मैडम ने कहा कि ये नहीं इदारे काम नहीं करते, इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि कराची प्रेस क्लब के आप बाहर जाएं, 2-2 माह तक लोग बैठे हुए अपने मसाइल के हल के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या उनकी खबरें नहीं छापी जाती? उनकी खबरें चलती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रहे हैं, मगर इदारे नहीं सुनते। इदारों को जगाने का काम हमारा मीडिया का है। जब तक हम अपने हिस्से की शमा नहीं जलाएंगे, इदारे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे एकदम अखबार की ओपनिंग हुई और यहाँ पे बड़े बड़े सहाफ़ी व समाजी व सियासी लोग यहाँ पे आए और हर बंदे ने एक ही तकरीर की कि जिस तरीके से सहाफ़ती दुनिया में जो कदम रखते हैं तो उस तरीके से आपने देखा कि सहाफ़त जो करना है वो बिल्कुल सही करना चाहिए। जिस तरीके से आजकल की जो सहाफ़त है उसको हम नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर जो अखबार जहाँ लॉन्च हुआ, इनका कहना था कि मैं वो सहाफ़त करूँगा जो हकीकत में आवाम के हक़ के लिए होगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।